اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ خواب میں قرآن کریم کی تعبیر۔ علامہ کمال الدین ادہمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن شریف ناظرہ پڑھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے عزت اور فتح مندی اور خوشیاں حاصل ہوں گی، اور اگر حافظ سے تلاوت کرتا ہوا دیکھے گا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کا کسی سے عدالتی تنازع ہوگا اور اس کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ نیز اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص امانت دار ہوگا، رقیق القلب مومن ہوگا، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی سلامتی عقل کی دلیل ہے۔ جو شخص قرآن کریم ختم کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دل کی کوئی مراد حاصل ہوگی اور اللہ کی جانب سے اسے بڑا ثواب ملے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے جبکہ پہلے یاد نہیں تھا تو اسے اپنے حالات کے مطابق کوئی اقتدار نصیب ہوگا۔ کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ کون سی سورت یا آیت پڑھ رہا ہے تو اگر وہ بیمار ہے تو انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی، اور اگر وہ تاجر ہے تو اسے تجارت میں فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور سے قرآن کریم سن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا اقتدار حسب حال مضبوط ہوگا، خاتمہ بہتر ہوگا اور وہ مکاروں کی سازشوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی ایسے منصب پر فائز ہوگا جس میں اس کے احکام کی تعمیل کی جائے گی۔ کوئی شخص خواب میں قرآن کریم کو بگاڑ کر یا اس میں خلل واقع کر کے تلاوت کرتا ہوا دیکھے تو یہ اس کی بدحالی کی علامت ہوگی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں فرمایا ہے کہ اولیاء کی قبور شاعر اللہ میں داخل ہے۔ اولیاء اللہ اور ان کے مزارات شاعر اللہ ہیں، اور شاعر اللہ یعنی اللہ کے دین کی نشانیوں کی تعظیم کرنے کا قرآن کریم میں حکم ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اولیاء اللہ کی تعظیم اور ادب و احترام کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کے قلب یعنی دل کو تقوی سے لبریز فرما دیں گے، اور جس قلب میں تقوی آ گیا تو قالب میں خود بخود تقوی آ جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے صلح الجسد کلہ، اور جب قلب اور قالب دونوں متقی بن گئے تو اسی کا نام ولایت ہے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے سوء خاتمے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر حق تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ علی ابن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں ابو حنیفہ کے وسیلے سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہر روز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو دعا کے بعد مراد بر آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابو حفص سمرقندی اپنے کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکے میں 3 بال مبارک بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے، ایک دونوں نے لے لیا۔ تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا کر لے۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔
بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس پر راضی ہے کہ یہ تینوں بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا۔ بڑے بھائی نے سارا مال لے لیا اور چھوٹے بھائی نے تینوں منہ مبارک لے لیے۔ وہ ان کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھتا اور بار بار نکالتا، ان کی زیارت کرتا اور درود شریف پڑھتا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ بڑے بھائی کا سارا مال ختم ہو گیا اور چھوٹا بھائی بہت زیادہ مالدار ہو گیا۔ جب اس چھوٹے بھائی کی وفات ہوئی تو صلحاء میں سے بعض نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی ضرورت ہو تو اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں قبور شہداء پر تشریف لے جاتے اور فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ یہی طرز عمل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا ہے۔ فائدہ: اولیاء اللہ کی قبور مبارکہ پر خلاف شرع امور کا ارتکاب نہ کیا جائے، ورنہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ مثلا ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کو پکارنا اور قبور کو سجدہ کرنا، ایسا کرنے سے بلا شبہ آدمی کافر اور مشرک بن جاتا ہے اور اس کا سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے۔ حق تعالی ہم سب کو ہر قسم کے مشرکانہ عقائد سے بچائے، آمین ثم آمین۔ چې شاعر الله چې دی د هغې تعظیم چې دی دا د زړونو تقوا ده۔ حکیم علامت رحمت الله علیه په خپل تفسیر بیان القرآن کې فرمایي چې د اولیاء الله قبور چې دی دا په شاعر الله کې داخل دي، یعنی شاعر الله یعنی د دین چې کوم نشانیان دي د دې تعظیم چې دی الله تعالی قرآن پاک کې حکم کړی دی۔ نو د آیت نه معلومیږي چې د اولیاء الله تعظیم چې دی او ادب احترام چې دی کم کس چې دا کوي الله تعالی به د زړه چې دی او د تقوا نه ډک کړي، او چې زړه کې تقوا راغله نو قالب چې دی دا په خپله تقوا پکې راشي، او دقه چې قالب او قلب دواړه متقیان شوه دقې ته ولایت وایي۔ نو الله تبارک وتعالی د اولیاء او د اولیاء د قبورو د ادب احترام چې دی د دې توفیق مونږ ته راکړي، ګستاخۍ نه د الله مونږ وساتي۔ فایده کې حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې د اولیاء الله په قبورو باندې خلاف شرع کارونه کول د ارتکاب نه دی پکار، ورنه د فایدې په ځای به نقصان کیږي۔ مثلا هغوی چې د حاجت روا مشکل کشا ګڼل او قبرونو ته سجدې کول، دې سره سړی کافر او مشرک شي او هر څه د سړي ضایع شي، نو الله تعالی دې موږ هر قسمه مشرکان عقایدونه وساتي، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔